السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ محترم معزز مکرم بیٹھے ہوئے علماء کرام، اساتذہ کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے عزیز طلباء، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں جیسا کہ فضیلت الشیخ نے ابھی بیان کیا، یہ مجلس اصلاح اللسان افتتاحی انجمن کے بارے میں رکھی گئی ہے، اور مجھ جیسے ناچیز کو گھسیٹ کر کے لا کر کے بٹھا دیا گیا۔ بہرحال میں ان کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کل علم کو کچھ بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں ہمیشہ سے اور انشاءاللہ جانتے رہیں گے کہ میں باتیں بڑی مختصر اور دلائل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زیادہ کچھ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، اصلاح اللسان یعنی فن خطابت، خطابت اللہ رب العالمین کی عطا کردہ خاص استعداد و صلاحیت کا نام ہے، جس کے ذریعے سے ایک مبلغ کتاب و سنت کی تعلیمات کو، ایک مبلغ کتاب و سنت کی تعلیمات کو اور اپنی مافی ضمیر کو اچھے عام اور آسان الفاظ سے دوسرے کے دل و دماغ میں اتارنے کا نام ہے۔ ذرا لمبی تعریف ہو گئی، مختصر الفاظ میں یہ ہے، ایک مبلغ جو خطاب کرتا ہے اس کو سب سے پہلے کتاب و سنت کا علم ہونا چاہیے، یعنی قرآن کے دلائل، احادیث کے دلائل، وہ بھی عام فہم الفاظ کے اندر لوگوں کے سامنے آپ پیش کریں گے تو ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات اتر جائے گی۔ جیسا کہ فضیلت الشیخ ارسلان رحمانی نے کہا، جو کہ اس کی وضاحت وہ نہ کر سکے، میں کر دیتا ہوں۔ فرمایا ان من البیان لسحرا، یہ بیانات جادو کا اثر رکھتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جادو سیکھنا پڑے گا، آپ کو جادو کرنا پڑے گا، ہے نا؟ تو جادو کیا ہوا آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ تو صحرا سے مراد آپ کا جو بیان، جو خطاب ہے، وہ اثر انداز ہونا چاہیے۔ اور اثر انداز خطاب کب ہوگا؟ جب آپ کتاب و سنت کی روشنی میں آسان الفاظ کے اندر آپ بیان کریں گے۔ اگر آپ ہارڈ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو شاید اس آدمی کو یا سننے والے سامعین کو بڑے فیروز اللغات اٹھا کر کے دیکھنی پڑے گی، اب الفاظ کے تلاش کرنے میں اس کا وقت چلا جائے گا۔ سامنے والے کو جب آپ خطاب کرتے ہیں، آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جاہل لوگ کن الفاظ میں یہ سمجھ سکتے ہیں، تو سادے اور بالکل واضح الفاظ استعمال کیجیے۔ اسی کا معنی ہے لسحرا، یعنی وہ الفاظ اس کو جادو جیسا اثر کر جائے، اس کی بات اس کے اندر اتر جائے۔ جیسے جادو کوئی کرتا ہے تو جادو اس کے اندر اتر جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ اس کے اندر اتر جائیں گے تو یہ اثردار ہوں گے اور اسی پر وہ عمل کریں گے۔
بہرحال شیخ ارسلان آپ پریشان مت ہوئیے، میں آپ کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، الفاظ کی تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ سحر سے جادو سے مراد کیا، کیونکہ ہم نے ہر بار جادو جادو جادو، اب جادو تو ہر انسان جانتا ہے، جس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے یا جادو کرنے والا دونوں بیکار آدمی ہے، اور اگر قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ کافر ہے۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں کئی معروف زمانہ فصیح اللسان اور جادو بیان خطبہ نظر آتے ہیں۔ دیکھو جادو بیان یعنی وہ بیان جو ان کے دلوں کے اندر اتر جاتے ہیں، وہ سمجھنے پر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس قدر خطرناک یہ واقعات قیامت کے دن ایسے ہونے والا، اور ایسے آسان الفاظ میں مولوی صاحب نے بیان کر دیا، میرے دل کے اندر اتر گیا، خوف پیدا ہو گیا، اب کے بعد وہ کام نہیں کروں گا۔ اس لیے اگلے زمانے میں بھی جادو بیان خطبہ نظر آتے ہیں۔ خطابت صرف فن ہی نہیں بلکہ اسلام میں خطابت اعلیٰ درجے کی ایک عبادت بھی ہے۔ اس فن کی اہمیت کا اندازہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصراً چند دلائل کے ذریعے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اس فن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے طاغوتی فرعون، بہت خطرناک وہ فرعون طاغوت تھا، وہ اب طاغوت آپ جانتے ہیں، اس کو طاغوت اکبر ہم بولتے ہیں، طاغوت فرعون کو دعوت اللہ دینے کا اللہ نے حکم دیا، جاؤ اس طاغوت فرعون کو اکبر کو دعوت اللہ دو، اللہ کی بات پہنچاؤ۔ یہ فریضہ ادائیگی کے لیے جب جس چیز کی ضرورت پڑی تھی وہ کیا تھا؟ ملکہ خطابت، یعنی بولنے کا انداز بیان۔ اور آپ جانتے ہیں، اب سن چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے خطیب تھے۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ آپ سے اچھا بھی کوئی جاننے والا؟ کا کوئی جاننے والا نہیں، اتنا بہترین کوئی بیان نہیں کرتا۔ اللہ کو غصہ آ گیا، موسیٰ تو نے ایسا دعویٰ کیوں کر دیا؟ تجھ سے بھی بہتر علم والا اور سمجھانے والا ہے، جا وہاں خضر کے پاس علم حاصل کر لے۔ بہرحال وہ لمبا واقعہ ہے۔ تو فریضہ ادائیگی کے لیے جس چیز کی سخت ضرورت ہوتی ہے وہ خطابت۔ انہوں نے اللہ سے اس بات کی دعا کی تھی، حالانکہ سب جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت تھی، جیسے کہ شیخ نے کہا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، دعا کی اللہ میری زبان کے اندر کچھ لکنت ہے۔ کیوں ہے؟ کس لیے بھائی؟ آپ لوگ قصص پڑھیں نا، ہاں وہ آگ کو منہ میں ڈال لیا تھا، ورنہ وہ فصیح بولنے والے تھے۔ کچھ غلطی کی وجہ سے آدمی کے اندر خامی آ جاتی ہے، تو لکنت کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے دعا کی، کسی سے نہیں کہا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللہ میری زبان کے گروں کو کھول دے تاکہ جو میں بیان کروں، خطاب کروں، لوگوں کے دل و دماغ کے اندر سمجھ آ جائے۔ اسی پر بس نہیں، اس سے اچھا بولنے والا ان کے بھائی، اور کہا ہارون کو بھی ہمارے ساتھ کر دیجئے، وہ مجھ سے بھی زیادہ فصیح اللسان ہے۔ تو بہرحال خطابت کے لیے فصیح اللسان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اصلاح اللسان کے نام سے یہ انجمن چلائی جاتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے فضیلت الشیخ عبدالخالق صاحب کئی سالوں سے چلا رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، اس میں خاص دھیان دینا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کی کہ میری تائید کے لیے میرے بھائی حضرت ہارون کو بھی ساتھ کر لیجئے، وجہ یہ ہے ہوا افصح منی لسانا، دیکھو میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن یہ قرآن کی آیت ہے نا، کدھر ہے وہ حافظ بتائیں گے، اب مجھ کو حافظ ہونا پڑے گا۔ سورہ قصص کی آیت ہے ہوا افصح منی لسانا، حضرت موسیٰ نے کہا میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر لیجئے، اس لیے کہ وہ فصیح اللسان ہے، مجھ سے اچھا بولنے والے ہیں، ان کی زبان اس قدر فصیح ہے کہ لوگ ان کی باتوں کو سن کے اثر انداز ہو جاتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فصیح اللسان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فن خطابت میں ان کی مہارت تامہ کو خصوصیت کے طور پر ذکر کیا۔ ویسے تو بہت کچھ ان کو نعمتیں دی تھی،
لیکن فن خطابت کے اندر خصوصیت کے ساتھ ان کی مہارت کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا. اب یہ کہاں کیا حافظ بتائیں گے, میں صرف پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ, دیکھو حکمت, جیسے کبھی کسی استاد نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. حکمت کا ہونا بہت ضروری ہے. آدمی جو مبلغ بن کر کے یا خطیب بن کر کے سامنے جاتا ہے تو عوام کا رجحان دیکھا جائے گا, کس قسم کے لوگ ہیں, یہاں کس چیز کی بولنے کی ضرورت ہے, اس کے مطابق وہ کتاب و سنت کی روشنی میں حکمت سے بیان کرے گا. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ, اللہ کہتا ہم نے حضرت داؤد کو حکمت بھی عطا کی تھی. وہ فصل الخطاب, بہترین مہارت رکھتے تھے خطابت میں. دیکھو قرآن کی آیتیں ہیں, یہ خطابت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بہترین عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اسی وجہ سے بچوں کی اصلاح کے لیے انجمن رکھی جاتی ہے. لہٰذا تمام بچوں سے میری اپیل ہے اور یہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے انجمن سے غائب مت رہنا, کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ باری آتے ہیں یاد نہیں رہتا ہے. مولوی صاحب بخار آ گیا تھا تو اب وہ بھی خاص کر کے جمعرات کے دن, تو وجہ کیا ہے, تقریر, اور جس کی تقریر نہیں ہے اس کی درخواست نہیں آئی. اس لیے آپ تقریر سے مت گھبرائیے. جیسا کہ شیخ نے کہا اس کے لیے دلائل چاہیے, قرآن کی آیتیں, احادیث. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, ریاض الصالحین پڑھاتے ہوئے کہ صاحب ریاض الصالحین نے باب باندھ کر کے پہلے آیت کریمہ نقل کی ہے, بعد میں احادیث ہیں. 2 آیت یاد کر لو, حدیث یاد کر لو, تفسیر دیکھ لو, مفہوم واضح ہو جائے گا. 2 منٹ کے لیے کیا چاہیے. یہ ان کے لیے مشکل ہے جو لنگڑے عالم ہیں. میں لنگڑے عالم کس کو بولتا ہوں, جو حافظ نہیں ہے. برا مت مانیے گا, کیونکہ آپ محتاج ہیں. آیت کریمہ تو بہت ساری ہے, اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے یا تو قرآن میں آپ پورا دن لگا دیجیے, ملے گا نہیں. حافظ صاحب کو ڈھونڈنا پڑے گا, بھیا یہ آیت کدھر ہے بتا دیجیے. اچھا بتا تو دیجیے, آپ یاد بھی کرنے کا ہے, ترجمہ بھی یاد کرنے کا, تفسیر بھی دیکھنے کی. لیکن جو حافظ ہے صرف آیت تو یاد ہے, ترجمہ اور تفسیر. حدیث کی بھی کچھ حدیثیں یاد کرائی جاتی ہے, اس کے اندر سے وہ حدیث بھی یاد کر لیتا, اس کا مفہوم اور ترجمہ, وہ ساری چیزیں مل جاتی ہے. تو تقریر کے لیے آپ جی مت چرائیے. یہ بہت بڑا اہم خطابت کا فن جو ہے نا, اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے, اسی کو دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ جانتا ہے, اگر یہ فصاحت سے بول لیتا ہے, اگر اس کی نیت ہے کہ میں کتاب و سنت سے سب کی اصلاح کروں گا, تو خطابت کو رب العالمین اور بڑھا دیتا ہے. لیکن اس کی نیت ہے کہ میں تو فلاں فلاں قصے بیان کروں گا اور اچھا بولوں گا, وہ کامیاب نہیں ہوتا. بھلے دنیاوی اعتبار سے لوگ واہ واہ کر لیں گے, دنیا اس کی بن جائے گی, آخرت اس کی بگڑ جاتی ہے. لوگوں کے یہاں واہ واہ ہو جاتی ہے. جیسا کہ شیخ نے کہا تھا, بہت اچھی باتیں بیان کی, اس پر عمل کیجیے گا. اور میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. شیخ نے کہا کوئی نصیحت بھی کر دیجیے, تو میری صرف ایک ہی نصیحت یہ ہے بچوں سے کہ آپ اتنے دور دراز سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں, لہٰذا اپنے اوقات کو قیمتی جانیے, پڑھائی کے اندر دھیان دیجیے, ہر اسباق کو اچھی طرح یاد کر کے سنائیے. ہفتے میں ایک بار اصلاح اللسان کے نام سے انجمن جو ہوتی ہے اس کے اندر خطاب سے جی مت چرائیے. آپ کا نام ہے, 1 ہفتہ ملتا ہے, 2 ہفتہ بھی ملتا ہے کسی کو, انشاءاللہ اس کے اندر آپ محنت کیجئے اور اپنے زبان کی اصلاح کے لیے انجمن میں استاذ بیٹھتے ہیں, اگر کہیں غلطی ہو الفاظ کے اندر تو آپ کی اصلاح کر دیں گے. بہرحال اسی پر میں بات کو اتفاق کرتا ہوں. صرف ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. ہمارے شیخ رضوان نے نظم پڑھی تھی, بہت اچھی نظم تھی. اصلاح کی ضرورت یہ ہے, اس کے اندر ایک لفظ ہے خدا. تو یہ خدا کا لفظ بہت پہلے سے چلا رہا ہے, ایسی بات نہیں کہ نہیں ہے. اگلی کتابوں میں خدا کا لفظ آج بھی موجود ہے, لیکن جب ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ بولنا صحیح نہیں ہے, یہ خدا کا لفظ فارسی لفظ ہے, تو آپ وہاں پر رب لگا دیجئے یا اللہ لگا دیجئے, تو بات بہتر بن جائے گی.
اور جب آپ ایسے لگا دیں گے اگر کسی کو وہ نظم یاد ہے تو آپ کو اعتراض کرے گا بھئی یا تو خدا کا لفظ نے یوں کیوں کیا، تو آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ بولنا صحیح نہیں ہے نا، اس کی اصلاح کر لیجئے۔ بہرحال آپ کو تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں کہ اس طرح سے بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انجمن کے اندر جو استاذ بیٹھتے ہیں نا وہ اسی الفاظ کی اصلاح کرتے ہیں کہ کون سے الفاظ کیسے بولے جائیں گے، کہاں کیا بولا جائے گا، یہ الفاظ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، وہ سارے دلائل کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، جتنی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اللہ تمام کی باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔